والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت کریمہ کے ایک حصے کا تفسیرہ اور ایک حصے کی تفسیر اور درس آپ سن چکے ہیں۔ پوری آیت کریمہ بطور برکت میں نے تلاوت کی، آپ اسے پہلے سن چکے ہیں درس میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے گھر والیوں کو حکم دیا کہ پردے میں رہے، اپنے آپ کو گھر میں محفوظ رکھیں، اور پھر امہات المومنین میں سے اس انداز میں اس کا اہتمام کیا کہ رہتی دنیا تک سوائے ایک حج اور ایک عمرے کے کبھی باہر نہ آئے۔ پردہ اسلام کے اندر اس لیے کہا گیا جو جتنی قیمتی شے ہوتی ہے اس کو اتنا ہی چھپا کے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں اگر ایک عورت پردے میں جا رہی ہے تو کوئی مرد اس کی طرف توجہ نہیں دے، لیکن اگر ایک عورت جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں بتایا کہ آقا نے فرمایا کہ قرب قیامت کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں آج ایسا لباس عورتیں پہن رہی، کپڑا پہن کر کے بھی ننگی نظر آتی، ظاہر سی بات ہے کسی بھی مرد کی نگاہ پڑے، کوئی بھی مرد غلط نگاہ سے نگاہ ڈالے گا۔ اگر پردے میں ہے تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ویسے آج کل کا برقع بھی بڑا عجیب چل گیا ہے، اس کے اندر بھی پردہ، ایک برقعے کو برقعے کی ضرورت پڑ رہی ہے، برقعے کو ایک اور برقعے کی ضرورت پڑ رہا ہے، ایک نقاب کو ایک نقاب کی اور ضرورت پڑ رہی ہے۔ آپ دیکھیں پہلے زمانے میں ایسا برقع رہتا تھا کہ پورا ایسے چادر نما رہتا، کچھ پتہ ہی نہ چلے، بس اندر ہی کس انداز میں کیا ہے کچھ بھی ساری چیزیں پتہ ہی نہ چلے، پورا ایسا پردے چادر نما رہتا تھا پورا۔ بہرحال تو حکم یہ ہوا کہ عورتیں اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، زمانے جاہلیت کی طرح نہیں، اسلام سے قبل کا زمانہ، آقا علیہ السلام کے لانے نبوت سے پہلے کا زمانہ کا اس طرح عورتیں نہ رہے کہ اس زمانے میں عورتیں بے پردہ رہ کر اپنی نمائش کرتی تو مردوں کا بھی لبھاتی خود اسے پردہ کا اس طرح ایسی کوئی حرکت نہ ہو۔ پھر ہوا یہ کہ عورتیں اس انداز میں پردہ کرتی تھی، حالت احرام میں عورت کو بھی چہرہ ڈھانپنے کا حکم نہیں، لیکن وہ چادر اس طرح کرتی، کوئی اگر گزر رہا فوراً اس طرح انداز پردہ کرتی۔ ویسے پہلے بھی جو بڑی عمر کے ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ عورتیں پورا گھونگھٹ سے پورا گھونگھٹ سے کاڑ کے رکھتی تھی، جب تک سسر ہے، بڑا بیٹ ہے، بڑا دماغ کا اس کے سامنے، باہر کی بات کو چھوڑو، گھر کا یہ ڈسپلن اور سسٹم رہتا۔ آج سب بولتے نا یار وہ اپنی بیٹی ہے، اپنی بیٹی ہے، پھر سارا پردہ ختم ہو گیا، پردے کی کوئی ضرورت نہ، بے پردہ رہو، چاہے سر پہ دوپٹہ ہو یا نہ ہو، کچھ بھی نہ۔
یاد رکھیے اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے سامنے بھی بلا ضرورت اپنے بالوں کی سرخی نمایاں نہ کرے. یہ نہ ہو کہ بیٹا ہی تو اس کے سامنے جھاڑ رہے، بال یہ کر رہے وہ کر رہے. اس سے بھی بچنا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بہت سارے ایسے کیسز آ رہے ہیں، ایسے بہت سارے کیسز آ رہے ہیں کہ دیکھیے ماں بیٹے بھائی بہن بہت ساری چیزیں. ابھی آپ دیکھو چند دن پہلے پیپر میں تھا، نیوز پیپر میں بھائی بہن نے رشتہ کر لیا. وجہ پوچھی گئی، کام ساتھ میں رہتے تھے، کئی بار ایسا ہم نے تعلقات بنا لیا تو پھر ہم نے سوچا اس سے اچھا اپنے ساتھ ساتھی میں رہتے. تو اسلام نے تو یہ کہا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے اسے الگ سلاؤ، بیٹی بالغ ہو گئی اس کو الگ سلاؤ، اس کو بھی سلانے کو اپنے ساتھ کی منع کیا، اسی لیے کہ نفس انسان کا کب پتہ نہیں کس طرف چلا. آپ پردے کی اہمیت کی بات آئی تو آپ کو بتاؤں کتنا یہ پردے کی اہمیت. حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ ایک مطلب اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے تھے. اس زمانے میں جو بھی سوالی دیکھا دلی کے لوگ باہر نکل کر کے نماز استسقاء پڑھے، بڑی بھیڑ لگی. صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا، بارش سے خطرہ سب ہو گئے، اللہ بارش سے بارش سے بارش. بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ جو وہاں پہنچے، کہا کیا بات ہے بھیڑ کیوں؟ کہا دلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہوا یہ کہ نماز استسقاء پڑھے، دعائیں کرے، اللہ بارش نازل کر دے. تو کہا صبح سے لے کر عصر ہو گئے لیکن اللہ نے بارش نازل نہیں. کا ایک دعا ان کی سواری تھی اس کے قریب گئے اور نہ جانے کیا کہا، فوراً آسمانوں میں بادل آئے، جھماجھم بارش شروع. لوگ پوچھیں گے بابا فرید کیا کر دی، کیا نہیں کر؟ کچھ نہیں. کہا جو پالکی کے اندر یہ سواری اس کا کرنا. کہا کیا؟ کہا اس کے اندر میری ماں ہے، میں نے رب سے دعا کی اے اللہ اس پالکی میں جو میری ماں ہے، میں نے اپنی ماں کے بالوں کی سرخی یعنی کالا پن بھی کبھی نہیں دیکھا، اے مولا اس کا واسطہ جو آسمان سے بارش نازل کر. کہا یہ دعا کیا، اللہ نے آسمان سے بارش نازل کر. پھر اگر آج ہماری گھر کی عورتیں بے پردہ رہے اور پھر سوچے اللہ کی رحمت آئے گی، بھول جاؤ. اللہ کی رحمت آئے گی تو صرف خواب ہی دے سکتے، باقی کچھ. ویسے آتے کہ سارا سکون غارت ہو چکا، کہیں بھی آپ کو سکون نہیں ملے، سب آپ کو پریشانی نظر آئے. وجہ کیا ہے؟ شریعت سے دوری. کہا اپنے گھر والوں کو کہ نماز قائم کریں، زکات دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اب یہ حضرت عائشہ دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ یہ بڑا پاکیزہ رشتہ، ایک دوسرے کی غمخواری کا رشتہ ہے. لیکن آج سب کے پاس غم ہے لیکن مداوا کسی کے پاس. شوہر اپنا درد بیان کرے گا، عورت اپنا درد بیان کرے گی. شوہر کہے گا، عورت کہے گی میری سنتے نہیں ہو، عورت کہے گا تو میری نہیں سنتے ہو. بس یہ یعنی مرد اور عورت کا ایک جو رشتہ تھا اتنا پاکیزہ رشتہ، آج اس رشتے کو صرف ایک مجبوری سمجھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنایا گیا. لیکن آج وہ مرد عورت سے برے نہیں، کبھی بچوں کا چہرہ دیکھ کر اپنی زندگی گزارتا، کبھی ماں ہے وہ بچوں کا چہرہ دیکھ کے زندگی گزارتی، ایک دوسرے سے مطمئن ہوتی. یاد رکھیں دنیا کے اندر کوئی مرد یا عورت ہے جو 100% مطمئن ایسا ہوئی، ہاں ایک ہی ہے، وہ میرے آقا کے ساتھ. میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں اب دیکھ دنیا کی کوئی عورت جلدی اپنے شوہر کی تعریف نہیں کرے گی، لیکن وہ آقا علیہ السلام کے ازواج کے قسم کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا اللہ کے رسول ہم ازواج مطہرات میں سے ہم آپ کے ساتھ ہی جنت میں رہنا چاہتے. آقا نے کہا لیکن کہا عورت وہ جو کل کے لیے کھانا بچا کے نہ رکھے، جو آج ہے اس کو کھلا دے سب کو. اور دوسرا یہ کہ عورت جب تک اس کا کپڑا پیوند کے لائق ہو سے چھوڑے دے.
جب تک کپڑا پیون کے لائق ہو اور پیون لگا لگا کے پہن سکتے ہو تب تک اس کپڑے کو نہ چھوڑو۔ یہاں عورتوں کے پاس اتنے کپڑے ہیں کہ اللہ ہی رحم کرے۔ جب مردوں کے پاس عورتوں کی کوئی بات نہیں، عورتوں کے پاس اتنے کپڑے، چاہے اتنا کباڑ کپڑے سے بھرا ہو، لیکن اگر کبھی کہہ کے دیکھنا میں سوچ رہا ہوں کہ تیرے کو ایک جوڑی کپڑا دلا دوں، ایسے دیر سے دلا تو دیکھ لو ذرا، کبھی منع نہیں ہے، ہاں صحیح ہے رکھ لے، ضرورت ہی رہے گی، ہاں وہ کبھی منعیت نہیں۔ طاقت کے فرمایا جب تک کپڑا پیون لگانے کی گنجائش جب تک پہنو، اور آج پیون لگانے کی بات کو چھوڑ دو، تھوڑا پرانا ہو جائے دیکھ لو ذرا، ایک فنکشن میں کم سے کم 5 جوڑی کپڑا دی، ہلدی کا آج کل الگ چل گیا، پیلے کپڑا پیلا، سب پیلا پہنیں گے، یہ کریں گے، اس کا الگ اس کا الگ، یہ ساری چیزیں سن چلتی۔ بہرحال تو ظاہر سی بات ہے اگر ایک عورت جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہتی، ان سب چیزوں پر عمل کرنا۔ اصل میں ہم نے آج عزت جو ہے کپڑوں میں تلاش کی، پہننا چاہیے، میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ سوچو کپڑے میں عزت ایسا نہیں۔ جب انسان اگر چھوڑ دے شریعت کا راستہ تو پھر ذلیل و رسوا ہی ہوگا۔ آگے تھے کریمہ میں کہا اہل بیت کی تعریف کی، اہل بیت میں آقا علیہ السلام کی بیویاں مراد ہیں، بیویوں اس لیے کہ ان کی تعلیم و تربیت کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہوں انہیں پاک و صاف کرنا چاہیے، پاک و صاف، اس لیے کہ نبی کی جو بیویاں ہوں گی ان پر کوئی ظاہراً باطناً کوئی گندگی نہیں۔ اللہ رب العزت ان عورتوں کو اتنا پاکیزہ بناتا ہے۔ بہرحال عورت جو شرمدار حیادار عورت ہونا، اس کے لیے سب سے بڑا جو زیور ہے، سب سے بڑی خوبصورتی اس کی حیا، ورنہ اگر عورت کے اندر سے حیا نکل جائے تو پھر عورت نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی۔